تو ناظرین بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل غیر کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ ناظرین تہذیب کو اپنی بہو وفا بہت زیادہ پسند ہے۔ وفا نہ صرف تہذیب کی بہو ہے بلکہ اس کی بھتیجی بھی ہے، اور تہذیب کو یہی لگتا ہے کہ جس محبت سے اس کے بیٹے ثالث نے اس کا ہاتھ تھاما ہے اور جس طرح ثالث اس کو گھر میں اپنی عزت بنا کر لایا ہے، اس کے بعد سے وہ اس کی جتنی بھی عزت کرے وہ کم ہے۔ تہذیب جتنی محبت اپنے بیٹے ثالث سے کرتی ہے اتنی محبت وہ اپنی بہو وفا سے بھی کرتی ہے، مگر شفا کے آنے جانے کے بعد وہ یہ بات شفا کو بھی جتائے گی کہ بھلی اسے اپنی دونوں بھتیجوں سے محبت ہے، مگر یہ تہذیب سوچتی ہے کہ اس کی بہو وفا کا مقام اس سے زیادہ اونچا ہے، کیونکہ نہ صرف وفا اس کی بھتیجی ہے بلکہ اس کی بہو بھی ہے اور اس کے بیٹے کی محبت بھی ہے، اس لیے وہ وفا سے بے انتہا محبت کرتی ہے اور اس کے گھر کی مالک بھی ہے۔ شفا نے شادی کرنے کے بعد کہیں نہ کہیں چلے ہی جانا ہے، تو ناظرین شفا اپنی پھوپھی کی یہ گلی سڑی باتیں سن کر غصے میں آ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ میری پھوپھی کیسی باتیں کرتی ہے، اور شفا یہ سوچتی ہے کہ اس جگہ پر مجھے ہونا چاہیے تھا نہ کہ وفا کو، وفا نے مجھ سے یہ جگہ چھین لی ہے۔ تو ناظرین اگر دیکھا جائے تو شفا نے وفا کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا تھا۔ تو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وفا کی زندگی پہلے سے اب زیادہ بہتر ہو گئی ہے، تو شفا کو یہ دیکھ کر بھی جلن ہوتی ہے کہ وفا اب سکون میں کیوں ہے، اس کی زندگی پہلے سے بہتر کیوں ہے۔ یہی جلن شفا کو مار رہی ہے اور وفا اسی حسد اور جلن کو سامنے رکھتے ہوئے ثالث کو مشورہ دے گی کہ کچھ عرصہ انتظار کر لو، جیسے ہی حالات بہتر ہو جائیں گے تو تم وفا کو طلاق دے دینا اور مجھ سے شادی کر لینا۔ لیکن ناظرین ثالث بھی وفا کو طلاق نہیں دے گا، اور وفا ثالث کو کہتی ہے کہ اب تو ہمارے گھر والے بھی مان چکے ہیں اور سب گھر والے آپس میں ملنا جلنا شروع ہو گئے ہیں، تو کیوں نہ اس تعلق کو اب اور مضبوط کیا جائے اور آپس میں رشتہ داری کر لی جائے۔ تو وفا کہتی ہے کہ اگر ہم دونوں کے درمیان شادی ہو جائے گی تو سب گھر والے اور ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے، جس سے ہمارا تعلق اور مضبوط ہو جائے گا۔ مگر ناظرین ثالث کے دل میں ابھی تک وفا کے لیے بہت زیادہ محبت ہے اور وہ کسی صورت بھی وفا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ شفا اس کو مجبور کرے گی کہ تم وفا کو چھوڑ دو اور مجھ سے شادی کر لو۔ اور دوسری طرف ناظرین وفا کی پھپھو اور ساس تہذیب بھی وفا کو نہیں چھوڑنا چاہتی، اس کے دل میں بھی وفا کے لیے بہت زیادہ محبت ہے، اور تہذیب کسی صورت بھی نہیں چاہے گی کہ ثالث وفا کو طلاق دے کر شفا سے شادی کر لے۔ تو ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ثالث بھی وفا سے محبت کرنا شروع ہو گیا ہے، اس کے دل میں بھی وفا کے لیے محبت ہی محبت ہے، حالانکہ وہ دل سے شفا کو محبت نہیں کرتا لیکن اس کا دل رکھنے کے لیے اس سے محبت کی باتیں کرتا ہے۔ تو شفا یہی سمجھ رہی ہے کہ ثالث مجھ سے پھر محبت کرنا شروع ہو گیا ہے، لیکن ناظرین ثالث وفا کے سوا کسی سے محبت نہیں کر سکتا، شفا اس کے لیے صرف ٹائم پاس ہے اور کچھ نہیں۔ تو ناظرین ثالث کب تک شفا کی ان باتوں کو برداشت کرے گا؟ بالآخر وہ شفا کو اس کی باتوں کا جواب دے گا اور اسے کھری کھری سنا دے گا، اور وہ شفا کو کہے گا کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے سب کچھ برباد کیا ہے اور سارے رشتوں کو تم نے اپنی بیوقوفی اور کم عقلی کی وجہ سے خراب کیا ہے، اور وفا میری زندگی ہے، اب میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ شفا اس کی باتوں کو سن کر دل ہی دل میں حسد کرے گی کہ کاش میں نے ثالث کے ساتھ ایسا نہ کیا ہوتا، اور ثالث یہ بھی کہے گا کہ وفا کو آگے کرنے والی بھی تم ہی تھی، اس لیے اب تم کوئی الزام نہیں دے سکتی اور نہ مجھے مجبور کر سکتی ہو کہ میں وفا کو طلاق دے دوں، اب تمہیں وفا کو میرے ساتھ برداشت کرنا ہوگا۔ ناظرین ثالث سے کھری کھری باتیں سننے کے بعد شفا کا رویہ وفا کے ساتھ اور زیادہ خراب ہونے والا ہے اور وفا کو اور زیادہ تنگ کرنا شروع ہو جائے گی، اور ناظرین شفا وفا کو کھینچ کر اس کے کمرے میں لے کر جائے گی اور وہاں پر اس کو کھری کھری باتیں سنا دے گی، اور شفا اس کے کمرے میں جا کر وفا کی انسلٹ کرے گی، اور شفا وفا کو کہے گی کہ یہ جگہ میرے لیے ہے، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اس جگہ کو خالی کر دو ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، اور آہستہ آہستہ میں ثالث کے دل سے تمہاری محبت کو دور کر دوں گی۔ تو ناظرین شفا کی یہ باتیں سن کر وفا بالآخر بول ہی پڑے گی اور شفا کو کھری کھری سنا دے گی
اور کہے گی کہ تم دونوں نے مل کر میرا نام استعمال کیا تھا، اور وفا شفا کو کہے گی کہ تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے تمہاری عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دی، اور تم جو ثالث کے ساتھ ملاقاتیں کرتی تھی ان سب ملاقاتوں کی میں گواہ ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ تم ثالث سے کس طرح ملتی تھی، حالانکہ میں نے یہ سب کچھ کسی کو نہیں بتایا۔ اگر تم مجھے مجبور کرو گی تو میں تمہاری ساری ملاقاتوں کی کہانی سب کو بتا دوں گی، اور تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہارے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کر دوں گی جس کا سامنا کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اور وفا شفا سے کہے گی کہ تمہاری وجہ سے ہی میرا باپ مجھ سے سیدھے منہ سے بات نہیں کرتا، اور میرے گھر والے مجھ سے ناراض ہو چکے ہیں، وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے میری زندگی خراب کر دی ہے اور میرے گھر والوں کو میرے خلاف کر دیا ہے۔ اور وفا شفا کے سامنے فرجاد کی محبت کو نہیں بتا سکتی۔ وفا نے جس قدر فرجاد سے شدید محبت کی ہے وہ اس وقت اس کا ذکر نہیں کر سکتی، اور وفا جانتی ہے کہ اگر اس نے فرجاد کی محبت کا ذکر کسی سے بھی کیا تو وہ اس کے لیے وبال جان بن جائے گی، اس لیے وفا فرجاد کی محبت کا نام اپنی زبان پر نہیں آنے دے رہی۔ تو ناظرین، وفا جیسے ہی فرجاد کو دیکھتی ہے تو اس کو دیکھ کر اس کے دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور فرجاد کی ماں وفا کو دیکھ کر دل ہی دل میں کڑتی اور جلتی رہتی ہے، اور اسے یہی لگتا ہے کہ یہ سب کچھ وفا کی وجہ سے ہی ہوا ہے، اور فرجاد خود کو گلٹی محسوس کر رہا ہے کہ اس نے بہن کے ساتھ ایسا کیا ہے، اسی لیے اس نے وفا جیسی بے وفا لڑکی سے محبت کی۔ اور ناظرین، ان دونوں کی وجہ سے عثمان بھی ان سے کھچا کھچا رہتا ہے، اور عثمان کے ماں باپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وفا اپنی ماں جیسی ہی ہے۔ تو ناظرین، ان سب باتوں کے باوجود سب کو یہ پتہ چلنے والا ہے کہ وفا کتنی پیاری لڑکی ہے، اور ان سب باتوں سے وفا کو کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سب سے محبت کرتی ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر وفا کے سسر تو اسے قبول کر ہی چکے ہیں، لیکن ناظرین باقی گھر والوں کا رویہ وفا کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوتا، مگر ناظرین تہذیب اپنی بہو وفا کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتی ہے، اور تہذیب اپنی ماں کو بھی یہی کہے گی کہ وہ کسی صورت بھی اپنی بہو اور اپنی بھتیجی وفا کو کسی صورت بھی اپنے گھر سے نہیں نکالے گی، اور تہذیب اپنی ماں کو بھی یہی کہے گی کہ وہ وفا کو کسی صورت بھی اپنے گھر سے نہیں نکالے گی، کیونکہ وفا اب اس کی بہو اور بیٹی بن چکی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ بھی میری بہو وفا کو تسلیم کر لیں۔ حالانکہ ناظرین، وفا کے دادا اور دادی بھی وفا کے خلاف ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ سب لوگ وفا کے خلاف ہو چکے ہیں، لیکن تہذیب ان سب کے خلاف ہو جانے کے باوجود بھی آج بھی اپنی بہو وفا کے ساتھ کھڑی ہے، اور اپنے ماں باپ کو بھی یہ باور کروائے گی کہ وفا اب میری بہو بن چکی ہے، اب میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور نئے آنے والے ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔